یہ یقین جب بندے کی زندگی میں آ جاتا ہے نا تو دریاؤں کے رخ مڑ جاتے ہیں، پہاڑوں میں سے راستے نکل آتے ہیں، اندھیری گلیوں میں اللہ تعالیٰ روشنی کی کرنیں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ راستے جہاں آگے گلیاں بند ہو جائیں، آگے دیواریں آ جائیں، اللہ پھر ایسی کشادگی پیدا کرتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، اپنے پیدا کرنے والے رب پہ کامل یقین ہونا چاہیے، مکمل یقین، بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک دیہاتی مسجد نبوی کی طرف آیا اور اس نے اپنی اونٹنی کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی خاطر خواہ اہتمام نہیں کیا۔ اسی حالت میں بغیر باندھے مسجد نبوی کے باہر چھوڑ کر وہ اندر آیا اور اس نے نماز کا آغاز کیا۔ آپ بھی تو جانتے ہیں نا کہ جب آپ مسجد سے باہر اپنے جوتے کسی محفوظ مقام پہ نہ رکھ کے آئیں، نماز جتنی اعلیٰ پڑھ رہے ہو، لیکن ذہن بار بار ادھر ہی جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور اچکا جوتا نہ لے جائے، اور وہ اپنی قیمتی سواری چھوڑ کے آیا ہے۔ لیکن صحابہ نے دیکھا کہ اس کی نماز میں خشوع تھا، خضوع تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ وہ گم ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، منہمک ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کی نماز کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر اس نے نماز مکمل کی، پھر بڑی عاجزی، انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور نماز دعا کے بعد وہ جب واپس باہر گیا تو وہاں وہ اونٹنی وہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ سواری کوئی چرا کے لے گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آپ کا قیمتی سامان چوری ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا، لیکن اس کے چہرے پر ایک رتی برابر پریشانی نہیں آئی، بلکہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، مالک یہ بتا، جو امانت تیری تھی، کیا میں نے تیری امانت میں خیانت کی؟ نماز تیری امانت تھی نا تیری طرف سے، کیا میں نے اس میں خیانت کی؟ میں نے تو امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے دیانت داری کے ساتھ تیری امانت کو ادا کیا۔ اور جو میں تیرے پاس امانت چھوڑ کے گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ جب میں نے تیری امانت کو صحیح طرح ادا کیا ہے تو اب تو بھی میری امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ ابھی یہ جملے مکمل ہی ہوئے تھے، ایک شخص اسی اونٹنی پہ اونٹنی کو بھگاتا ہوا آیا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، اور کہنے لگا، جی یہ لیجئے۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا میں چرا کے لے کے جا رہا تھا، اچانک ایک بندہ نمودار ہوا، اس نے میرا بازو جدا کر دیا اور کہا جلدی جا، اللہ کی امانت کو چوری کرتا ہے، جہاں سے چرا کے آیا ہے واپس وہیں چھوڑ کے آ، اگر جان کی امان چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہو تو پھر دیکھو اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، کس طرح زندگی میں انقلاب آتا ہے، کیسے راہیں کھلتی ہیں، کشادہ ہوتی ہیں۔ لیکن شرط ہے اپنے پیدا کرنے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔